ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو لوگوں کی دلوں میں بید بہتر جانتا ہے۔ دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں، آپ کو رویت کا سلام پہنچے۔ آج ہم الازہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پان کی طرف سے اپنے ٹیچنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق اسلامیات مضمون سے ہے، اس لیے میں اسلامیات کے بارے میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ آج تاریخ ہے 4/6/2020، مضمون ہے اسلامیات لازمی، برائے کلاس 8-9۔ درسی عنوان ہے آج تعارف کورس اسلامیات لازمی ہشتم و نہم، جو کہ یہ کورس منتخب ہوا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ خیبر پختونخوا پشاور کی جانب سے۔ اس مضمون میں پرچہ کے لحاظ سے کل نمبر 50 ہے۔ اس مضمون میں پرچہ کے لحاظ سے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 حصہ الف 25 نمبر پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ 15 نمبر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ جی 15 نمبر 25 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس کا کل وقت اور دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ کورس و پرچہ 3 حصوں پر جو مشتمل ہے، اس میں نمبر 1 حصہ قرآن ہے، دوسرا حصہ احادیث ہے، تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ ہے۔ حصہ قرآن جو کہ پہلا حصہ ہے، یہ سورہ الانفال پہ مشتمل ہے، جو کہ ان کے اندرونی طور پہ 3 حصے 4 حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 الفاظ و معانی، جو کہ ان اسباب سے مشکل الفاظ لے گئے ہیں اور ان کے معنی ہیں۔ نمبر 2 بامحاورہ ترجمہ ہے۔ نمبر 3 بعض آیات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ تشریحات ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سوالات و جوابات کا سیکشن ہے۔ اس کو بھی ہم تشریح کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سوالات و جوابات کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ہو گیا حصہ قرآن، یعنی 4 اندرونی جزیات میں مشتمل۔ نمبر 1 الفاظ معانی، نمبر 2 بامحاورہ ترجمہ، نمبر 3 ترجمہ و تشریح، نمبر 4 سوالات و جوابات کا سیکشن، جو کہ ہم اسے تشریح بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس پرچے کا مشتمل ہوگا حصہ احادیث پہ۔ تو 8 اور 9 دونوں میں یہ احادیث 10 ہے، جو کہ ترجمہ و تشریح اس کی کرنی ہے۔ نمبر 3 حصہ یہ مشتمل ہوگا موضوعات پہ۔
جس کو ہم موضوعاتی مطالعہ کہتے ہیں. یہ حصہ موضوعاتی مطالعہ کا جو ہے یہ تفصیلی سوالات کا جوابات ہے. جس طرح کہ ہم عام کلاسوں میں پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح کے ہیں. مثال کے طور پہ جو 8 اور 9 سے تعلق جو رکھتا ہے اس میں قرآن کا تعارف ہے نمبر 1 بڑا موضوع عنوان کے طور پہ. اس کے اندرونی جزیات قرآن کے تعارف کا نمبر 1 حفاظت قرآن، نمبر 2 تعارف قرآن، نمبر 3 فضائل قرآن. اس کے علاوہ علم بھی ایک موضوع اس میں دیا گیا ہے. 2-3 سوالات اس کے ہیں. جہاد ہے 2-3 سوالات اسی کی ہے. ہجرت ہے اسی کی 2-3 سوالات ہیں. زکات ہے اسی کی 2-3 سوالات ہیں. اسی طرح اور موضوعات بھی ہیں لیکن اختصار کے طور پہ ہم نے آپ کی پہچان کے لیے سمجھنے کے لیے یہ دی ہے. یہ بات بھی جاننا لازمی ہے کہ پرچہ کا جو پہلا حصہ یعنی تعلیم جو ہوتا ہے وہ خانہ پوری بھی مشتمل ہے. خانہ پوری ہوگی اس میں، اور زیادہ تر یہ حصہ جو خانہ پوری کی مبنی ہوتی ہے اس میں الفاظ معنی آتے ہیں. یعنی وہ جو مشکل الفاظ سورہ انفال کی ہے اور کتاب والوں نے اس کو منتخب کیا ہے مشق میں لکھی ہوئی ہے تو زیادہ تر یہ آتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خانہ پوری الفاظ معنوں سے ہوں گے، بلکہ یہ جو تمام اس مضمون سے تعلق رکھنے والے جو بھی عنوانات ہیں، مثلا سورہ انفال کے متعلق یا جو احادیث اس کورس کے اندر ہے اس سے بھی سوالات خانہ پوری کی شکل میں آ سکتے ہیں. موضوعاتی مطالعات جن عنوانات پہ مشتمل ہے ان سے بھی یہ آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مشتمل ہوتا ہے پرچہ خانہ پوری پہ، اور خانہ پوری میں زیادہ تر الفاظ معنی. اس کے 10 نمبر ہیں، یعنی 10 خانہ پوریاں ہوتی ہے اسلامیات کے پرچے میں، اور اس کے نمبرات 10 ہیں. وقت تو اس کے 20 منٹ ہے، یعنی 20 منٹ کے اندر آپ کو یہ 10 خانہ پوری یا اور حل کرنا ہوتی ہے. تو اس کے وقت کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے. نمبر 2 کے طور پہ حصہ ہے. پرچہ میں عام طور پہ یہ 7 سوالات دی گئے ہوں گے. آپ کو 7 سوالات دی گئے ہوں گے اور اس کی جوابات تو مختصر طور پہ ہوں گے، دینے ہوں گے آپ کو. تو 7 میں سے 5 سوالات حل کرنا اس میں لازمی ہے کہ آپ ان سے 5 سوالات حل کریں اپنی مرضی کے، اپنے چوائس کے مطابق. اور اس کے نمبر ہے 25 نمبر آپ کو کہ یہ سوال کے نمبر ہے اور 5 سوالات حل کرنے ہیں. نمبر 3 کے طور پہ حصہ جی میں 2 جزو والے 3 سوالات ہوں گے. 2 جزو والے 3 سوالات ہوں گے جو کہ سوالات یعنی 6 بنتے ہیں. 6 سوالات بنتے ہیں تو ان میں سے 2 سوالات حل کرنے لازمی ہے، لیکن اپنی جزیات کے ساتھ ساتھ. یعنی سوال نمبر 1 ہے، اس میں 2 جز کے سوالات ہیں، ایک الف ہے اور دوسرا با ہے. تو اگر آپ کو سوال نمبر 1 حل کرنا ہے تو آپ دونوں جز یعنی الف با کو دونوں لازمی طور پہ حل کریں گے.
پھر آپ کو 2 نمبر سوال کو حل کرنا ہے، تو 2 نمبر سوال کے جو الف با جز ہے وہ آپ کو دونوں جز حل کرنا لازمی ہے آپ کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جز سے ایک سوال حل کر لیں اور کوئی دوسرے سوال سے کوئی اور جز حل کر لیں گے، یعنی ایک سوال کے یا 2 سوال کے یا 3 نمبر سوال کے جو بھی جزیات ہیں آپ کو اس کا حل کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ تو اسی طرح حل کرنے میں آپ کو 4 سوالات بنتے ہیں، 2 سوالات ہیں، ہر ایک کے ساتھ 2 جز ہیں، تو 4 بنتے ہیں کہ آپ 4 سوال حل کریں، اور اس کے لیے جو نمبر ہے وہ 15 ہے، یعنی 15 نمبرات اس میں حل کرنے ہیں آپ کو، یعنی نمبرات کے لحاظ سے 15 نمبر دوسری جز کے ہیں، اور حساب اور دین دونوں ملا کے وقت 1 گھنٹہ 40 منٹ بنتے ہیں، یعنی حساب اور دین دونوں کا وقت 1 گھنٹہ 40 منٹ میں مشتمل ہے، اسی لیے ان کا خیال رکھنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ یعنی 8 اور 9 میں عام کورسوں کے لحاظ سے دورانی وقت کم ہے اور سوالات زیادہ لکھنے پڑتے ہیں، تو اسی لیے وقت کا خیال سب سے لازمی چیز ہے، لازمی چیز ہے کہ آپ کو اس کورس سے تعلق کو حاصل کریں۔ میں دوبارہ مختصر طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مضمون اسلامیات لازمی کا ہے، کلاس 8 اور 9 دونوں پہ مشتمل ہے۔ درس عنوان آج ہمارا ٹاپک ہے کورس اسلامیات لازمی ہاشتم بنا، جو کہ ٹیکسٹ بک بورڈ خیبر پختونخوا پشاور نے منتخب کیا ہوا ہے۔ پرچہ کے کل نمبرات 50 ہیں، حصہ ایک کے 25 نمبر ہے، حصہ با کے 15 نمبر اور حصہ جیم کے یعنی 25 نمبر ہے۔ کل وقت 2 گھنٹے ہیں۔ کورس و پرچہ 3 حصوں کے مشتمل ہے۔ نمبر 1 حصہ قرآن ہے، نمبر 2 حصہ احادیث ہے، نمبر 3 موضوعاتی مطالعہ ہے۔ حصہ قرآن ہے سورہ انفال ہے، جو کہ قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کے الفاظ و معانی ہے، بمحاورہ ترجمہ ہے، ترجمہ و تشریحات کا ایک سیکشن ہے، سوالات و جوابات کے ایک سیکشن ہے۔ حصہ احادیث ہے جن میں آپ کے لیے منتخب 10 احادیث ہیں جن کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ نمبر 3 حصہ موضوعات تفصیلی سوالات و جوابات کا سیکشن ہے، مثلا اس میں قرآن کا تعارف، حفاظت، فضائل، علم، جہاد، ہجرت، زکوٰۃ وغیرہ پر مشتمل ہے۔ پہلے پرچہ یعنی حصہ الف خانہ پہ مشتمل ہوگی، جو کہ زیادہ تر الفاظ و معانی اس میں ہوں گے۔ اس کے نمبر 10 ہے اور وقت 20 منٹ ہے۔ حصہ با میں 7 سوالات میں سے 5 سوالات حل کرنے لازمی ہیں جن کے نمبرات 25 ہیں۔ حصہ جیم میں 2 جز والے 3 سوالات میں سے 2 حل کرنا لازمی ہے، جو کہ دونوں جز کے ساتھ یعنی حل کرنا لازمی ہے اور نمبرات 15 ہے۔